ابھی ہم ایک آپ کا بیان سن رہے تھے تو آپ نے یوں کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو وزارت خزانہ دی گئی، تو یعنی آپ کیا یہ یوں ہی کہنا چاہ رہے تھے؟ کیونکہ ایک اس کی تفسیر یہ بھی بنتی ہے کہ خزائن الارض سے انہوں نے مکمل طاقت اس بادشاہ سے مانگ لی تھی، اور ایک نبی کسی کافر نظام کے اندر وزارت نہیں لیتا. یہ آج کی جو توحید ہے وہ ہے. دیکھیں، اپنے اپنے وقتوں کی بات ہوتی ہے. ایک وقت میں مشرک عورتیں نبیوں کی بیویاں رہی ہیں، اور ایک وقت آیا تو اہل ایمان پر بھی حرام کر دی گئی کہ کوئی مومن کسی مشرک عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا. تو یہ حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. آج انسانی شعور جس لیول پر ہے اس لیول پر رہتے ہوئے یہ بات ہمیں بعید لگتی ہے کہ کوئی نبی کسی مشرک بادشاہ کا وزیر بن کے رہے. تو اس وقت یہ اس کو یوں سمجھے کہ گوارا کیا جا سکتا تھا. اس وقت انسانی تمدن اس سطح پہ تھا کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھی گئی. باقی یہ کہ مانگی کس سے تھی بادشاہی؟ تو غیر اللہ سے کیوں مانگی تھی پھر؟ مطلب آج تو یہ آپ کے لیے جائز بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے اس طرح ریکویسٹ کریں کہ آپ میرے لیے یہ کرتے. عہدہ مانگنا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. تو اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر، اور اس کا تعلق ہے اس خواب کے ساتھ. جی، اس لیے کہ خواب دیکھا تھا اس نے، 7 گائیاں موٹی دیکھی تھیں اور 7 دبلی دیکھی تھیں، اور 7 بالیاں ہری دیکھی تھیں اور 7 بالیاں خشک دیکھی تھیں. اب یہ خواب لے کے آیا ہے وہ بندہ، جب اس نے آ کے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ یہ اس کے بارے میں تعبیر بتائیں، تو انہوں نے پہلی بات کیا کہی کہ تم 7 سال جو ہے نا کاشتکاری کرو گے، خوب جم کے کاشتکاری کرو گے. اور پھر ساتھ ایک مشورہ دے دیا کہ جو تم کاٹو اسے تم نے اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا ہے، سوائے اتنے کے جتنا تم کھا لو گے. ٹھیک ہے. اب آپ وہ خالص اگر اپنا وہ طریقہ اختیار کریں نا جو ہم آج تفسیر میں اختیار کرتے ہیں، تو یہ تفسیر بھی رائے کر دی تھی انہوں نے خواب کے اندر، کیونکہ اس کا تو ذکر ہی نہیں تھا. جو یہ محفوظ رکھنے کے طریقے کا تو ذکر ہی نہیں تھا. خواب سے اگر کچھ اس کے متن سے برآمد ہو سکتا تھا، جو الفاظ تھے، تو ان سے تو یہ برآمد ہو سکتا تھا 7 سال ہوں گے جو ہے نا وہ خوشحالی کے، پھر 7 قحط سالی کے آ جائیں گے. تو یہ جو بیچ میں انہوں نے بات کہی تھی کہ جو کچھ تم اپنا کاٹو گے اناج، تو اسے سٹور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے تم نے بالیوں میں محفوظ رہنے دینا ہے، سوائے اتنے کے کہ جو تم کھا جاؤ اسے چھڑ کے کھا لو، باقی کو محفوظ رہنے دینا ہے. یہ اضافی بات کامن سینس کی بات تھی، یہ معقول بات تھی، یہ منقول نہیں تھی اس خواب کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس کا مطلب ہے یہ بات مصر والوں کو نہیں معلوم تھی، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھی. تو اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کرتا ہوں، یعنی امانت دار ہوں، میں اس کے اندر کوئی چوری نہیں ہونے دوں گا، اور امین اور علیم، اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ اسے محفوظ رکھنا کیسے ہے. اب میں تو بہت اچھا یعنی امانت دار ہو سکتا ہوں، لیکن اگر مجھے سنبھالنے کا علم نہیں ہے تو میں ضائع کر دوں گا. کھانے تو کسی کو نہیں دوں گا، لیکن میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا اگر میں اسے صحیح طریقے سے سنبھال نہیں سکتا. تو وہ دونوں باتیں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اندر بددیانتی بھی نہیں ہونے دوں گا اور میں اس کو خراب بھی نہیں ہونے دوں گا. تو اس سیاق و سباق میں بھی وہی بات جچتی ہے. باقی اب یہ آپ اگر اس سب کو دیکھیں تو رب کے الفاظ جو وہاں پہ بادشاہ کے لیے بار بار استعمال ہوئے سورہ یوسف کے اندر، اور وہ جو جس نے پہلا جو خواب پوچھا تھا تو اس کو بھی یہ کہا تھا کہ تم اپنے رب کو دوبارہ شراب پلانے پہ وہ ساقی کی ذمہ داری پہ واپس چلے جاؤ گے. تو جب ایسا ہوا تو میرا ذکر کرنا اس کے سامنے. تو وہاں پہ بھی آتا ہے کہ شیطان نے فانساہ ذکر رب، تو اس کو شیطان نے بلا دیا اپنے رب کے سامنے اس کا ذکر کرنے. تو رب کون ہوا؟ مالک تھا، وہ بادشاہ ہوا. تو اسی سے انہوں نے جو ہے نا یہ بات کہی. اچھا، جب یہ بادشاہ تھا، کون سا؟ مصر والا یہ بادشاہ جو موجود تھا، اس کا ایک وزیر تھا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی ہے. اس کو کیا کہتے تھے؟ عزیز مصر. جی ٹھیک ہے. اور بادشاہ کو کیا کہتے تھے؟ رب. یہ سورہ یوسف سے ثابت بات میں آپ کے سامنے رکھنا. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین ان کو چوری کا الزام جو لگا اس میں وہ ان کے پاس رک گئے،
اور بھائیوں نے درخواست کی ہے کہ ہمارے اس کی جگہ پہ ہمیں رکھ لو، ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور اسے جانے دو، ان لہو ابن شیخن کبیرن. تو کیا بات کہی ہے؟ یا ایھا العزیز ان لہو ابن شیخن کبیرن. صحیح. تو وہ رب کہتے نا، جو وہاں کا محاورہ تھا وہ نہیں کہا، عزیز کہا. تو عزیز کون تھا؟ وہ تو وزیر. ہاں وہ وزیر تھا. تو یہ کم از کم سورہ یوسف کی داخلی شہادتیں یہ ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ وزارت خزانہ کے اوپر مامور تھے اور وہ یہی کام کر رہے تھے. کون سا؟ اب آپ اس میں ایک اور بات بھی آ گئی، وہ یہ بات آئی کہ بھائی کو روکنا ہے تو اتنا بڑا کام کرنا پڑا. اگر خود آل ہی نال ہوتے تو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کہتے یہ واپس نہیں جائے گا. سر اصل میں اس کانسیپٹ سے کہ وہ وزارت لوگوں نے پھر یہ گنجائش نکال لی کہ کافر نظام میں آج کے دور میں جانا، اس کو مضبوط کرنا، وہاں نوکریاں کرنا وہ جائز ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جائز اور ناجائز، یہ بالکل علیحدہ بات ہے. ایک ہوتا ہے ایمان کا تقاضا. بعض چیزیں شرعاً جائز ہوتی ہیں، آپ کی غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ وہ کام نہ کریں، وہ بالکل ایک دوسری چیز ہے. تو یہ جو اسی بات کو سمجھ. اچھا، بعض چیزوں کا تعلق اتمام حجت کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق شعور کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس دور کے تقاضے اور تھے، آج کے تقاضے اور ہیں. ایک تو اس وجہ سے آپ وہ بات کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ باطل نظام کیا ہوتا ہے اور یہ کتنی بڑی بغاوت ہے اللہ کے مقابلے میں. اس کا حکم میں ایک ایسے آدمی کے اوپر کیسے لگا سکتا ہوں جس کو ابھی اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ کے ہاں محاسبہ جو ہے اس کے شعور کے مطابق بھی تو ہونا ہے نا. تو یہ ایک اتمام حجت کا بھی معاملہ ہے. تو یہ جتنے بھی ہمارے، یہی تو وہ فرق ہے جو لوگ ملوث نہیں رکھتے. ہمارے جو وہ مصلحین کے جنہوں نے نظام کی تبدیلی کی باتیں کی ہیں، جن میں سر فہرست جو ہے نا وہ اگر آپ جنہوں نے تفصیل کے ساتھ تحریک بھی اٹھائی، بلکہ وہ مولانا مودودی ہیں، تو انہوں نے ساتھ قانونی مسلمان اور حقیقی مسلمان کا فرق بھی واضح کیا یا نہیں کیا؟ جی. اس کو لوگوں نے گول کر دیا. قانونی مسلمان بھی مسلمان ہے، اس کے وہ سارے قانونی حقوق انٹیکٹ ہیں جو کسی حقیقی مسلمان کے ہیں. وہ کافر نہیں ہے. تو جنہیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی انہوں نے قانونی مسلمان کو کافر بنا دیا. جب اسے کافر بنا دیا تو جو جتنا یہ پورا نظام کو تو مودودی صاحب بھی طاغوتی کہتے ہیں، لیکن ساتھ اس چیز کو جوڑ کے دیکھیں گے تو ایک آدمی کو سمجھ نہیں ہے وہ اس کو سرو کر رہا ہے تو اسے چھوڑ دے رہے ہیں. یہ وہی مودودی صاحب تھے نا جنہوں نے انگریز کی ملازمت کو حرام قرار دیا تھا. تو یہ پاکستان میں زندہ رہے نا تو کیوں نہیں حرام قرار دیا؟ یعنی پاکستان کی ملازمت کو، پاکستان میں سرکاری ملازمت کو انہوں نے حرام تو نہیں قرار دیا نا. ہندوستان میں حرام قرار دیا تھا نا جی انگریز کی ملازمت کو. جی جی. 48 تک تو پاکستان کی میں بھی سرکاری ملازمین کے خلاف تھے مولانا مودودی. ہاں یہی کہہ رہا ہوں، پاکستان تو تھا ہی نہیں نا، وہ تو 47 میں بنا نا. اس سے پہلے تو وہ دعوت کا کام کر رہے تھے. متحدہ ہندوستان تھا، پاکستان ادھر ہی تھا لیکن یہ متحدہ ہندوستان تھا. جب یہ متحدہ ہندوستان ہے تو مودودی صاحب اپنی تحریک اٹھا رہے ہیں نا، اور ان کی تحریک میں یہ چیز شامل ہے کہ انگریز کی نوکری جائز نہیں ہے. اس میں چھوٹ تھی، مطلب وہ ڈاکخانے کا کام ہے یا ریلوے کا کام، اس کی چھوٹ دیتے تھے، باقی یہ تو انہوں نے منع کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، جب پاکستان بن گیا تو یہ والی جو شرط تھی یہ ختم کر دی گئی. اب لوگ نوکریاں کرنا شروع ہو گئے. تو وہ مسلمان کہ جس پر اتمام حجت ہو گیا اور وہ مسلمان جس پر اتمام حجت نہیں ہوا، ان دونوں میں فرق ہے. اچھا مجھے کیا پتا آپ پر اتمام حجت ہو گیا یا نہیں ہو گیا، یا آپ کو کیا پتا میرے اوپر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. تو اس کا حساب کون لے گا؟ اللہ لے گا. تو یہ میرے فتوے کا تو باعث ہے ہی نہیں کہ میں کسی کے اوپر فتویٰ لگاؤں کہ اس نے یہ نوکری کی ہے تو یہ حرام کا ارتکاب کیا ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے اور واجب القتل ہو گیا ہے اور اب میں اس کی جو ہے نا وہ قتل کرنے کا حق رکھتا ہوں. جی جی. میں تو صرف آپ کی یوں رائے جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں وہاں جا کے نوکری کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قانونی طور پہ جو بھی ہے پاکستان کے اندر آئینی طور پر یہ بات طے ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. پاکستان کے علاوہ یعنی امریکہ میں دوسری جگہوں پہ جانا؟ سر وہ بھی بات وہی ہوگی نا، ایمان کی بات ہوگی. آپ عام اگر رائے لیں گے تو عام رائے یہ ہے کہ جن ممالک کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت ہے، کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے،
دین کے شاعر پر عمل کرنے کی اجازت ہے تو وہاں پہ رہنا آپ کے لیے جائز ہے. یہ عام رائے ہوگی. جب آپ کو یہ فکر سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی کفر کی حکومت، جبکہ آپ کو ایک اسلامی حکومت میسر ہو جہاں پر آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ صرف اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اس اسلامی جگہ کو چھوڑ کے یا مسلمانوں کی جگہ کو، فرینڈلی ایک ماحول کو چھوڑ کے آپ بالکل ایک کافرانہ ماحول میں جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے حکمت عملی کے اعتبار سے غلط ہے، آپ کے ایمان کے لیے غلط ہے، آپ کی اولاد کے لیے غلط ہے. تو یہ چیز ہوگی اس کے اندر، آپ اس کے اوپر وہ مفتی والا فتویٰ نہیں لگائیں گے. جی ٹھیک. مطلب اس چیز سے بچنا چاہیے. میں کسی کو یہ وہ نہیں کرتا کہ آپ جائیں باہر، لیکن میں ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ اس کو حلال و حرام کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اس معاملے میں اس چیز سے پرہیز کرنی چاہیے. فقہی جو ہے معاملہ اور ہے، جبکہ یہ معاملہ ابھی ہمارے شعور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. پہلے ہمیں وہ سمجھانا ہے کسی کو کہ آپ کے دینی فرائض کیا ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق کیا ہے. جب تک اسے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اس کے اوپر ہم ایک ایسا فتویٰ لگا دیں کہ جو اس کی سمجھی سے ماورا ہے، تو یہ ہم زیادتی کریں گے. دین کے ساتھ بھی، اس کے ساتھ تو کریں گے، سو کریں گے، دین کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی. دیکھیں یہ چھوٹا سا فتویٰ نہیں ہوتا، اس سے بہت بڑے نتیجے نکلتے ہیں. اس کی بیوی کے لیے کیا حکم لگائیں گے آپ؟ اب وہ اس کے نکاح میں رہی یا نہیں رہی، تو اب آپ سوچتے چلے جائیں نا کہ کدھر سے کدھر جائے گی بات. بالکل. تو یہ کٹے نہیں کھولنے چاہیے.